میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے روز میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر سنتوں بھرے بیان میں شریک رہوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ و رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا۔ جن سے ہو سکے یہ نیت کرے کہ درس و بیان کی تعظیم کی نیت سے 2 زانوں بیٹھوں گا، جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ ادب کریں گے تو اچھی نیتوں کے ساتھ ثواب ملے گا۔ پھر جیسے آپ کو آسانی ہو ویسے بیٹھ جائیے گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں کس چیز کے ذریعے جہنم سے بچ سکتا ہوں؟ تو رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کے ذریعے، کیونکہ جو آنکھ اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتی ہے اس سے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گویا ہمیں جہنم سے بچنے کا نسخہ عطا فرمایا، اور وہ آنکھوں کے ذریعے سے، کہ آنکھیں یہ خوف خدا سے روئیں، تو جو خوف خدا سے آنکھ روتی ہے اس سے جہنم کی آگ کبھی نہ چھوئے گی۔ یوں تو رونا چند وجوہات کی بنا پر ہوتا ہے، جیسے حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رونا 5 چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، خوشی کے سبب سے بندہ روتا ہے۔ خوشی بھی ہوتی ہے، کوئی عزیز بیٹا، والد یا کوئی ایسا آ جائے کہیں دور دراز سفر کر کے لمبے عرصے کے بعد، تو اس سے ملے تو رونا آ جاتا ہے، خوشی کا رونا ہوتا ہے۔ مدینہ کی حاضری کا پتہ چلتا ہے کہ مجھے مدینہ کی حاضری کی سعادت ملی، مدینہ کے ٹکٹ مل گیا، عمرے کا ٹکٹ مل گیا، حج کی سعادت نصیب ہو رہی ہے،
تو بلاوا آ جاتا ہے تو خوشی ہے، یہ ایک طرح سے خوشی ہے، اس میں بھی بندہ روتا ہے۔ ایک غم ہے، غم کی وجہ سے بندہ روتا ہے، دوسری سبب غم ہے، غم کی وجہ سے بھی بندہ روتا ہے کہ غم ہو جاتا ہے، موت ہو گئی، انتقال ہو گیا، کوئی اس طرح کا حادثہ واقعہ ہو گیا۔ تو اس طرح مدینہ منورہ سے جب چھوٹتا ہے، جب مدینہ منورہ سے واپسی ہوتی ہے، جب مدینہ چھوٹ رہا ہوتا ہے تو بھی غم ہے۔ اسی طرح درد یا چوتھا گھبراہٹ، اس وجہ سے بھی رونا آتا ہے۔ اور ایک ہے ریا کی وجہ سے، یہاں چھٹی وجہ بھی لکھی گئی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا۔ اور وہ ایک کیفیت کے ساتھ ایک اچانک ایک رونا آ جاتا ہے، اور یہی وہ رونا ہے جس کا ایک آنسو جو ہے نا وہ جہنم میں کی آگ کے کئی پہاڑوں کو بجھا دیتا ہے، یعنی خوف خدا سے رونا۔ یہ حضرت سیدنا یزید بن میسرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے میں نے یہ مدنی پھول بیان کیے۔ تو رونا یہ کئی سبب سے ہے، لیکن جو خوف خدا میں رونا، عشق الہی میں رونا، غم مدینہ میں رونا، غم آخرت میں رونا، یعنی جس رونے میں ایک آخرت کی طلب ہے، گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بندہ توبہ کرتا ہے اس وقت رونا، تو یہ رونے کی کئی صورتیں موجود ہیں۔ تو رونا اس کی شریعت ہمارے حدیثوں میں، قرآن میں بھی رونے کی ترغیب موجود ہے، اور حدیثوں میں بھی رونے کی ترغیب موجود ہے۔ اور جی ہاں، میں یہ ایک ایسے پرفتن دور میں یہ بیان کر رہا ہوں جہاں اس کیفیت کے رونا کا رجحان یہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور لوگ فضول قسم کی ہنسی کو یہ اپنی پریشانی اور ٹینشن کی کمی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اس بیان میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے غم، آپ کے دکھ، آپ کی پریشانیاں، اس میں کمی آئے گی، اس میں آپ کو راحت ملے گی اگر آپ اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس کے خوف سے اور آنسوؤں کو ندامت کے ساتھ بہانے سے اگر یہ کوشش ہو گئی تو انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو راحت ملتی ہے نہیں ملتی۔ احساس عصیاں یعنی گناہوں کا احساس رولائے، تو رونا یہ ایک بہت ہی پسندیدہ عمل ہے ہماری شریعت میں، جن کی میں نے ابھی وضاحت کی ہے کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے۔ ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو رویا کرو۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگو رویا کرو، اور اگر نہ ہو سکے تو رونے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ جہنم میں جہنمی روئیں گے، یہاں تک کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر ایسے بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں، نالیاں۔ جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، اور آنکھیں زخمی ہو جائیں گی کہ ان میں اگر کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کی وضاحت کچھ یوں فرماتے ہیں، یعنی جیتے جی اپنے گناہوں کے ڈر، رب تعالیٰ کے خوف، اس کی رحمت کے شوق
اس کے حبیب کے عشق میں جتنا ہو سکے رو. ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی اور شادمانی ہے. جیسا بھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ رونا، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس سے رونا، گناہوں کے ڈر سے رونا، اس کی رحمت کے شوق میں رونا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے شوق میں رونا، اس کے حبیب کے عشق میں جتنا ہو سکے روئے. ایسے رونے کا انجام انشاءاللہ خوشی و شادمانی ہوگی انشاءاللہ. تو رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے. قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت قرآن مجید کے دوران دیکھیں کہ کہیں رحمت کی آیت آتی ہے تو کیفیت رحمت والی بنے گی، کہیں جنت کی آیتیں آئیں گی تو جنت کی نعمتوں والا ایک مزاج، ایک ذوق اور ایک شوق آپ کا بنے گا. مگر ایک جہنم کا ذکر آئے گا، پرسش کا ذکر آئے گا، اس طرح کے جب تذکرے آئیں گے تو بندے کو رونا آئے گا. اگر وہ قرآن پاک درست سمجھ رہا ہے تو اس کو رونا آئے گا. قرآن پاک میں ویسے ہی قرآن پاک کو اگر ایک اچھے قاری سے آپ سنیں اور ایک اچھے انداز سے اگر آپ پڑھنے کی کوشش کریں تو خود قرآن مجید کی یہ کیفیت ہے. کیونکہ جب بندہ تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کرتے ہوئے اس پر رحمت برستی ہے، اور یہ رحمت کا پانی اس کے دل کے زنگ کو دھو رہا ہوتا ہے، اور یوں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے تلاوت قرآن سے، اور تلاوت قرآن سے دل کی سیاہی دور ہوتی ہے، اور تلاوت قرآن کرنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، ایک رحمت نصیب ہوتی ہے جو ہمارے کیفیت میں ذوق پیدا کرتی ہے، شوق پیدا کرتی ہے، اور رونا آتا ہے. اور اس میں بالخصوص جب قرآن مجید کی ان آیات کریمہ کی تلاوت کی جائے جن میں پرسش کا ذکر ہے، جہنم کا ذکر ہے، بندے کے قیامت کے روز کے پھنس جانے کا ذکر ہے، اور اس طرح کے عذابات کا ذکر آتا ہے، اور جب وہ قرآن مجید کی ان آیتوں پر غور کر رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے، تو گویا کہ اس کا کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے. جیسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. اب جب بندہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کو سورہ یاسین کی سنے گا تو اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اگر علم رکھتا ہے، مدنی ماحول میں ہے، اور عاشقان رسول میں اٹھتا بیٹھتا ہے، مدنی مذاکرے سنتا ہے، بھائی سنو تو بڑے بیانات سنتا ہے، تو اس نے اس بات کو ہو سکتا ہے سنا ہو کہ قیامت کے روز ندا کی جائے گی اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ، تو 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے. 1000 میں سے 999 مجرم الگ کر دیے جائیں گے. اب جب قرآن مجید کا یہ آیت کریمہ یہ سنے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ الگ ہو جاؤ. اب سننے والا اپنی کیفیت پر غور کرے گا نا کہ میں تو مجرم ہوں. اپنی مجرم والی جو حرکتیں ہمارے جو جرائم ہیں، ہم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، ان نافرمانیوں کا بندہ یاد کرے گا نا، بندہ غور کرے گا کہ میرے سر پر اتنی نمازوں کا بوجھ، جو قضا نمازیں ہوئی ان کا بار، گانے بازوں کا بوجھ، جھوٹ و غیبت کا بوجھ، اتنے گناہوں کا بار، ماں باپ کی نافرمانی، تو داڑھی منڈنا، تو سود، تو رشوت، تو نہ جانے کتنے گناہ. اب یہ گناہوں کا بوجھ لیے میں مجرم بن کر اگر قیامت کے روز اٹھایا گیا تو میرا کیا بنے گا؟ اور جب یہ ندا کی جائے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، اور ان مجرموں میں اگر میں مخاطب ہوا کہ تو بھی الگ ہو جا، تو 1000 میں سے جو 999 الگ ہوں گے تو کیا میں اپنے اندر ایسی اعمال پاتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے. ایک رحمت کا باب، ایک رحمت کا چیپٹر الگ ہے، اس کی رحمت ہے.
کہ بندہ اگر ایمان سلامت لے کر چلا جائے تو اس کی رحمت ہے، وہ چاہے تو بے حساب بخش دے، لیکن جو کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو نظر انداز تو نہیں نہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو پڑھ کر اب بندہ غافل تو نہیں نہ رہے گا، سوچے گا تو صحیح نہ کہ اگر میں قیامت کے روز مجرموں کی صفوں میں کھڑا کر دیا گیا تو کیا میرا حال ہوگا۔ جب قرآن مجید کی آیت کریمہ پر کو سنے یا پڑھے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین، یہ قیامت کا بیان ہے کہ زمین اپنے راز اگل دے گی، یعنی زمین یہ بیان کرے گی کہ مجھ پر اس نے کیا کیا، نیکی کی یا بدی کی۔ اب بندہ غور کرے کہ قیامت کے روز زمین، جس زمین پر میں نے گناہ کیے، چلو گناہ کیا یا نیکی کی، لیکن اب ہماری نیکیاں کتنی اور نیکیوں کی حفاظت کتنی، دیکھو غور کرنے کی بات ہے۔ ہمارا علم کتنا، ہم تو نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو ہمارے پاس علم نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنی نیکی ہم ضائع کر بیٹھتے ہوں گے، لیکن گناہ تو بڑے پرفیکشن کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہاں گناہ بڑا کیلکولیٹڈ، بڑا پرفیکشن، اور گناہ بڑے مطلب کہ وہ کیا عرض کرو، بڑی لذت کے ساتھ گناہ کیا جاتا ہے۔ نیکی کیا اتنی لذت کے ساتھ کی جاتی ہے؟ کیا نیکی کرتے وقت اتنی لذت کے اور نیکی کرتے وقت اس قدر لطف و سرور کی کیفیت ہم پاتے ہیں اپنے اندر، جو گناہ کے اندر ہم اپنے اندر لطف و سرور اور لذت کی کیفیت کو پانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں؟ تو اب زمین اگل دے گی اپنے راز، قرآن مجید میں آیا زمین اگل دے گی اپنے راز۔ اب زمین کیا اگلے گی کہ زمین پر ہم نے جو گناہ کیے وہ بھی بیان کرے گی نا، کہ اس نے مجھ پر یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام۔ اب لاکھ پردوں میں چھپ کر کرے نا، لاکھ دو آدمی کو اتنا میں لے کر سازشیں کرے، چالاکیاں کرے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کرے، خوف و دہشت کا بازار گرم کرے، لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کرے، لوٹ کر چلے گئے، مار کر چلے گئے، چھین کر چلے گئے، یہ کر کے چلے گئے، وہ کر کے چلے گئے، اللہ کے نافرمانی کر کر چلے گئے۔ آپ بولو کسی نے دیکھا نہیں؟ ارے اللہ کے بندو، زمین گواہ ہے، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اگل دے گی اپنے راز۔ اور قرآن ہی کہتا ہے کہ اعضا گواہی دیں گے، اعضا کہیں گے کہ اس نے کیا کام کیا۔ اب اب یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ کو بندہ سنے گا تو کیا تصور نہیں کرے گا کہ میرے اعضا میرے خلاف گواہی دیں گے؟ جس زمین پر میں نے گناہ کیا وہ زمین میرے خلاف گواہیاں دے گی۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ آیت کریمہ، تو کیا میں مجرموں میں کھڑا کر دیا جاؤں گا؟ تو اگر رونے والی کیفیت، رونے والا جذبہ، رونے والا مزاج ہو، اور رونے کے اوپر بندہ غور کرے کہ یہ ایسا عظیم عمل ہے، خوف خدا سے رونا ایسا عظیم عمل ہے کہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے اور نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی ہاں، حدیث پاک میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نجات کیا ہے؟ نجات کتنا عظیم سوال ہے یہ، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اپنی زبان قابو میں رکھو اور تم کو تمہارا گھر کافی رہے، اور اپنے گناہ پر رو لیا کرو۔ ترمذی شریف کی حدیث سنائیے، مفسر شیخ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کہتے دکھتے ہیں، یعنی بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جاؤ، تمہارا گھر تمہیں کافی رہے، یعنی بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہ جاؤ، لوگوں کے پاس بلا وجہ نہ جاؤ، گھر سے نہ گھبراؤ، اپنے گھر کی خلوت کو یعنی اپنے گھر کی تنہائی کو غنیمت جانو۔ فرماتے اس میں صدہ آفتوں سے امان ہے۔ یہ جو گھر سے باہر رہنے کا جو ہمارا مزاج ہے نا، یار گھر میں بور ہوتے ہیں، ارے خدا کے بندو باہر کا ماحول تو دیکھو، تم گھر میں بور ہوتے ہو، گھر کی دیواریں تمہیں کاٹنے کو دوڑتی ہے، جبکہ حدیث میں آئے گا تم کو تمہارا گھر کافی رہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، امان کی چابی ہے خاموشی، گھر میں رہنا، رب کی عطا پر قناعت، اور موت تک اس پر قائم رہنا۔
تو یہ بہت ساری آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کا ایک نسخہ ہے کہ تمہارا گھر تمہیں کافی ہو، تمہارا گھر تمہیں کفایت کرے. ضروریات زندگی جو بھی ایک ضروری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے بعد اپنے گھر سے نہ نکلنا ہے نا، اس میں میرے میٹھے اسلام بھائیو عافیت، اس پر تھوڑا سا غور کر لیں. ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت صلہ رحمی ہو گئی، اس میں ضرورت رزق کمانا ہو گیا وغیرہ وغیرہ. پھر نیکی کی دعوت کے کچھ کام ہو گئے، اللہ کا دورہ برائے نیکی کی دعوت ہے، چوک درس ہے، تو پھر مدرسۃ المدینہ برائے بالغان وغیرہ. اچھا، مسجد میں جماعت سے ساتھ نماز ادا کرنا ہے، جمعہ ہے، عیدین ہے، نو ڈاؤٹ یہ ایک چیزیں ہیں اپنی طور پر. لیکن ایک بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر رہنا، جو ہمارے عموماً مزاج ہے، چوکوں پر بیٹھنا، ہوٹلوں پر بیٹھنا، گپ شپ کے لیے جمع ہو جانا، ادھر چلے جانا ادھر چلے جانا، پھر صحبتوں کا ٹھکانہ نہیں، بولنے کا ٹھکانہ نہیں. اور مطلب یہ نا اپنی زبان قابو میں رکھو. اب اپنی زبان کون قابو میں رکھتا ہے یار؟ کون اپنی زبان قابو میں رکھتا ہے؟ زبان جس طرح بولتی ہے، اللہ کی پناہ، نہ اچھا سوچتی ہے نہ برا سوچتی ہے. نہ اس زبان کو بولتے وقت ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یہ جائز ہے ناجائز ہے، حرام ہے حلال ہے، دل آزاریاں تو نہیں ہو رہی، تکلیف تو کسی کو نہیں دے رہا ہوں. عجیب و غریب حال ہے. ہمیں آتا ہی کب ہے بولنا یار؟ تو بہتر یہ نہیں کہ زبان قابو میں رہ کے جو چپ رہا ہے، ایک چپ سو سکھ. حدیث پاک میں من سمتا نجا، جو چپ رہا اس سے نجات پائی. بندہ چپ ہی رہے، ضرورت کا بولے، کام کا بولے، دنیا اور آخرت میں جو بھلائی کی باتیں وہ بات کرے، بڑا خاموش رہے. اور پھر فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رو لیا کرو، جو ہمارا موضوع چل رہا ہے، اپنے گناہوں پر رو لیا کرو. یعنی اپنے گزشتہ گناہوں پر نادم ہو کر رونا اختیار کرو، دوسروں کی عیب جوئی کے بجائے اپنی عیب جوئی کرو. یہ نجات کس میں؟ یعنی یہاں رونا بھی آیا نجات میں. اس سے پہلے میں نے حدیث سنائی جہنم سے بچنے کا نسخہ، یہ رونے میں آ گیا. پھر یہ کہ رونے کی ترغیب آ گئی، رویا کرو. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے لوگوں رویا کرو. اور پھر قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کی آیت سن کر بندہ رونے کی عادت پیدا کرے، غور کرے، تفکر کرے قرآن مجید کے اندر. آپ دیکھیں حضرت سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا میں تمہارے سامنے سورۃ تکاثر پڑھتا ہوں، الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھتا ہوں، جو روئے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پڑھا. ہم میں سے کچھ تو روئے اور کچھ نہ روئے. جو نہیں رو سکے تھے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے رونے کی کوشش کی مگر رو نہ سکے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے سامنے سے دوبارہ پڑھتا ہوں، جو روئے گا اس کے لیے جنت ہوگی، اور جو نہ رو سکے وہ رونے کی سی شکل ہی بنا لے. اب دیکھیں نا کتنی اس میں ہمیں رونے کی ترغیب دی جا رہی ہے. اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. پھر جہنم کا ذکر ہے، نعمتوں کی پرسش کا ذکر ہے. بھائی ایک خوف خدا پیدا کرنے والی سورت مبارکہ ہے سورۃ تکاثر. ہم پڑھے تو صحیح قرآن مجید کے اندر، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینا. امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جو شخص رو سکتا ہو تو روئے، اور اگر رونا نہ آتا ہو تو رونے جیسی صورت بنا لے. مقتدى المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے فضائل دعا. یہ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد کی کتاب ہے احسن الویہ لآداب دعا. اس پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لکھا ہے. اس کتاب کو مقتدى المدینہ نے شائع کیا ہے. اس میں قبولیت دعا کا جو عنوان چل رہا ہے اس میں 33 نمبر جو ادب ہے دعا کی قبولیت کا، اس میں ہے کہ جیسے کہ دعا کے دوران
آنسو ٹپکنے میں کوشش کرے. کیا لکھا ہے؟ دعا کے دوران جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور، تو لکھتے ہیں کہ دعا کے دوران کوشش کرے کہ آنسو ٹپک جائے، آنسو بہہ جائے. اگر ایک ہی قطرہ ہو، اگرچہ ایک ہی قطرہ ہو کہ دلیل اجابت ہے، یعنی قبولیت کی دلیل ہے. رونا نہ آئے تو رونے کا سا منہ بنائے کہ نیکوں کی صورت بھی نیک یعنی اچھی ہے. اب دعا کے بیان کردہ اس ادب کی شرح میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ رونی صورت بنانا با نیت تشبہ، یعنی رونے والوں کی نقالی اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی بارگاہ الہی میں ہے، نہ کہ اوروں کے دکھانے کے لیے، کہ وہ یعنی لوگوں کے دکھانے کے لیے کرنا تو یہ ریا ہے اور ریا حرام ہے. فرماتے یہ نقطہ یاد رہے، یعنی جو رونا ہے وہ رونا اللہ کے لیے، اللہ کے حضور میں رونا ہے، کہ کوشش کرے کہ دعا میں ایک آدھ قطرہ آنسو کا ٹپک جائے. جب ہم دعا کرتے ہیں نا ایک آدھ قطرہ، ہم تو دیکھتے ہیں یار یہ بھی رو رہا ہے، یہ بھی رو رہا ہے، وہ بھی رو رہا ہے، یہ تو اتنا چیخ چیخ کے رو رہا ہے. ارے بھائی تو وہ رو رہا تھا، آپ بھی رونا. کس نے آپ کو رونے سے روکا ہے؟ آپ کی دعا میں توجہ ہوگی تو رونا آئے گا نا. آپ تو رونے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے یہ رو رہا ہے. ارے بھائی تمہیں رونا نہیں آتا؟ نہیں آتا رونا؟ ارے اسی پہ رو لو، اسی پہ رو لو کہ تمہیں رونا کیوں نہیں آتا. ارے سارے رو رہے ہیں، اتنے سارے رو رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے تو رو رہے ہیں، دعا کر رہے تو رو رہے ہیں، چیخو پکار کر کے رو رہے ہیں. ارے لوٹ پوٹ ہو گئے روتے روتے، اور تم ان کو دیکھ کر کہہ رہے ہو کہ ہے دیکھو تو رو رہے. ارے بھائی تو آپ بھی رو لو. ارے ہے دیکھو تو ڈرامے کر رہا ہے. ارے خدا کا خوف کرو، ڈرامے کر رہا ہے. آپ ایک آدھ قطرہ تو نکال کے دکھاؤ. نہیں نکل لانا. رونے والی آنکھیں مانگو. رونا سب کا کام نہیں ہے. کون روتا ہے یار؟ تو کوشش کرے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو یاد کرے اور اپنے گناہوں کو یاد کرے. احساس عصیہ، گناہوں کا احساس دل میں پیدا کرے اور رونے کی کوشش کرے. آپ دیکھیں میں حدیث سے سناتا چلا آ رہا ہوں، رونے کی روا کرو، رونے کی کوشش کرو، رونے کی کوشش کرو، رونے کی کوشش کرو. اور یہ آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. الحمدللہ الحمدللہ میرے امیر سنت کے فیضان ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے. رونا آتا ہے، گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے، احساس سے ندامت دلاتا ہے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول. کہتے ہیں ملنے والے، خود مجھے ملے کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آیا، مجھے رونا آ گیا. کئی ایسے نوجوان اعتکاف میں آتے ہیں ماہ رمضان مبارک میں اور ماشاءاللہ اس میں روتے، کہتے ہیں کہ ہم پہلی بار رو رہے ہیں. ان کو حیرت ہوتی ہے ہمیں بھی رونا آ رہا ہے. جب ماہ رمضان رخصت ہو رہا ہوتا ہے تب عاشق رمضان کی محبت پہ رو رہا ہوتا ہے کہ رمضان جا رہا ہے. محبت رمضان میں رونا، محبت مدینہ میں رونا، محبت مکے میں رونا، حج اور عمرے کی یادوں میں رونا، غم رسول میں رونا. ہمارا رونا تو روزگار کے لیے اور دنیا کی چیزوں کے لیے رونا، یعنی آنسو ہیں ہمارے بعد. ایسا نہیں کہ ہمارے آنسو نہیں ہیں. ابھی کچھ ہوگا ٹپ 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 آنسو نکلنا شروع ہو جائیں گے. یا آمدنی کم ہوگی رونا شروع کر دیں گے، یا قرضہ چڑھ جائے گا رونا شروع کر دیں گے. امیر علیہ سنت نے کیا خوب التجا کی ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں. غم روزگار میں تو میرے اشک بے رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا
کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کے نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم ہائے غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، یا رسول اللہ تیرا غم اگر رلاتا، تیرا غم میرے آقا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی، نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، نہ فضول کاش ہنستا تیری یاد میں تڑپتا، مجھے چین ہی نہ آتا، مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ ہمیں تو فضول ہنسنے سے فرصت نہیں ہے۔ لکھتے ہیں ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، خندہ بے جا فضول مسکرانا، فضول ہنسنا، ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا، یا رسول اللہ ہائے پھر خندہ بے جا میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سویا کیے نابکار بندے، سویا کیے نابکار بندے، رویا کیے زار زار آقا، رویا کیے زار زار آقا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو
مصطفیٰ نے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا یا اللہ ہم غلامان مصطفیٰ پر کیا اب بھی جہنم کی آگ سرد نہیں ہوگی کہ رو رو کے میرے آقا نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہم لوگ غافل ہو گئے ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رونے کی کیفیت ایسے تھی کہ سینے مبارکہ سے آوازیں آیا کرتی تھی اتنا روتے تھے ہمارے اولیاء کرام بزرگان دین صحابہ کرام دیگر انبیاء کرام کے رونے کی کیفیت ہے اللہ 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 کسی کی کوئی اتنا رویا کہ رو رو کر ان کی آنکھوں کے آگے گالوں پر نشان پڑ گئے کوئی اتنا رویا کہ داڑھیں نظر آنے لگی کوئی اتنا رویا کوئی اتنا روئے کہ زمین پر سر رکھ کر روئے تو آنسوؤں سے گھاس اگ گئی 2 سال تک رقت کئی سالوں تک رونا ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو مالک جنت ہے آپ اس قدر عبادت ریاضت اور رقت اور رونے کی کیفیت ہوتی کبھی اتنا روئے کہ جبریل امین آ کر عرض کرے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے تو فرماتا ہے میرے محبوب کیوں رو رہے میں حدیث پاک کا مضمون عرض کر رہا ہوں محبوب کیوں رو رہے ارشاد فرماتا ہے جبریل میری امت جبریل میری امت آئے پھر بھول گیا امت کے لیے رونا تیرا جبریل میری امت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رونا ہائی میرے اعلی حضرت امام اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے میرے آقا روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دلاتے جائیں گے جنت میں داخل کرواتے جائیں گے
وہ پاک دل کے نہیں جس کو اپنا اندیشہ ہجوم فکر و تردد میں گر گیا ہوگا. قیامت کے روز یہ عالم ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ میں قربان جاؤں یا رسول اللہ. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں پہ پکار سن کے 80 رو کی دوڑتا ہوگا. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ ہے وہی حال آپ کا ہوگا. کوئی قریب ترازو کوئی لبے کوثر کوئی صراط پہ ان کو پکارتا ہوگا. کسی کو لے کے چلیں گے فرشتے سوئے جحیم وہ ان کا راستہ پھر پھر کے دیکھتا ہوگا. ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رونا اختیار کرنا چاہیے. رونا اختیار کرنا چاہیے. رونے کی کوشش کرنی چاہیے. اور رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے. مگر یاد رہے یہ رونا اللہ تعالیٰ کے حضور میں ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں کہ یہ حرام ہے. یہ رونا ہمیں وہ آنسو چاہیے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیں. ہمیں وہ آنسو چاہیے جو ہم پر جہنم کی آگ کو ٹھنڈی کر دے. ہمیں وہ آنسو چاہیے جو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے. وہ آنسو نہیں کہ جو جہنم کی آگ میں ڈال دے. یہ ریاکاری کی وجہ سے اگر روتا ہے کہ لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے خوف خدا والا سمجھیں گے، لوگ مجھے عاشق رسول سمجھیں گے، اس لیے لوگوں کے سامنے روتا ہے. ارے لوگوں کے سامنے رونے والے کبھی تیری تنہائی میں بھی آنسو آئے. چلو اگر تنہائی میں آنسو نہیں آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ لوگوں کے سامنے جو رو رہا ہے ریاکاری کر رہا ہے. یہ تو نیت کی بات ہے. ہماری نیت کیا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سچی اور اچھی نیت عطا فرمائے اور ریاکاری کی تباہ کاری سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا صالح موری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گناہ دلوں کو زنگ آلود کر دیتے ہیں اور وہ زنگ روئے بغیر زائل نہیں ہوتا. روئے بغیر وہ زنگ زائل نہیں ہوتا. یہ ایسے آنسو ہیں جو نکلتے باہر ہیں دھوتے اندر ہیں. دلوں کو دھونے کے لیے کیا اوپر کیا پانی تھوڑی ڈالیں گے دل دھوئے گا؟ دل دھلتا ہے مگر دل کو دھونے کے لیے آنسو آنکھوں سے نکلتے ہیں. یہ نکلتے آنکھوں سے ہیں دھوتے دل کو ہیں. یہ بس اب آنکھیں گناہوں سے گندی ہو گئیں کیسے صاف ہوگی؟ آنسو نکالے آنسو. کوشش کرے اللہ کی رضا کے. نہیں سر جھکاؤ اللہ کے حضور دعا کرو یا اللہ مجھے رونا کیوں نہیں آتا، مجھے بھی رونا نصیب کر. صدیق اکبر رویا کرتے تھے، فاروق اعظم رویا کرتے تھے، عثمان غنی رویا کرتے تھے، مولا علی رویا کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام رویا کرتے تھے، امام اعظم رویا کرتے تھے، اولیاء کرام رویا کرتے تھے، انبیاء کرام رویا کرتے تھے. یا اللہ تیرے یہ مقبول اور نیک بندے جو نیکیاں کرتے تھے، پرہیزگاریاں اختیار کرتے تھے، عبادت کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، رات بھر تیری عبادت کرتے، تلاوت کرتے، نمازیں پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، گناہوں سے بچتے تھے، اور مولا کریم کیفیت یہ تھی کہ وہ تیری بارگاہ میں رویا بھی کرتے تھے. اور مجھ جیسا گناہگار سیاہکار جسے فرض ادا نہیں ہو پاتے، تیری نافرمانیاں ختم نہیں ہو پاتی، تیری شکر گزاری کے لیے میں وقت نہیں نکال پاتا،
اور مولا میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے میرے ان حرکتوں کے باوجود بھی رونا نہیں آتا. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا. مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے. ندامت سے ہی رونا نہیں آتا. اور توبہ کے لیے ندامت ضروری ہے. الندم توبۃ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے، جو محبوب کا قرب چاہتا ہے اسے اپنے گناہوں پر با کثرت رونا چاہیے. اس کے علاوہ رونے کے فضائل بھی سنیے. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دے گا. آئے ہائے ہائے، کیا روایت ہے یار. ایک بار پھر سنیے اور کوشش کرے بندہ رونا آئے. کوشش کرے اللہ کی رضا کے لیے، خوف خدا کے ساتھ، گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی رضا. بھلے گھر میں 4 آدمی دیکھ رہے کوئی حرج نہیں ہے، آپ روئیں. کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو نہ دکھانے کے لیے ہے ہی نہیں. بس اس کیفیت کو یاد کریں، یا اللہ مجھے رونا نصیب کر، میں تیرے حضور رونا چاہتا ہوں، تیری یاد میں رونا چاہتا ہوں، تیری محبت میں، تیرے حبیب کی محبت میں رونا چاہتا ہوں، گناہوں کو یاد کر کے رونا چاہتا ہوں. تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں خوف خدا سے بہنا شروع کر دیں یہاں تک کہ اس کے آنسو زمین پر جا گریں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو بروز قیامت عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 آنکھوں کو جہنم کی آگ نہ چھو سکے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو پہرا دے. حضرت سیدنا حیشم بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص آپ کے سامنے رونے لگا، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج تمام وہ مومن جن کے سر پر مضبوط پہاڑوں جتنے گناہوں کا بوجھ ہو وہ بھی تمہارے ساتھ حاضر ہو جاتے، تو اس شخص کے رونے کی وجہ سے ان سب کی بھی مغفرت کر دی جاتی، کیونکہ اس کے لیے فرشتے رو رہے ہیں اور اس کے حق میں دعا کرتے ہوئے عرض کر رہے ہیں، یعنی اے اللہ کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے. آئے ہائے ہائے، کثرت سے رونے والوں کی شفاعت نہ رونے والوں کے حق میں قبول فرما لے. کتنی پیاری بات. یہ بعض اوقات ہوتا ہے اجتماع میں کسی کو، ہر ایک کو نہیں رونا آتا، ہر ایک نہیں اپنی کیفیت بنا پاتا. جیسا کہ ایک شخص کو خواب میں دیکھ کر کسی نے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا مجھے اللہ کے حضور حاضر کیا گیا اور مجھ سے کہا گیا کہ یوں تو بھی عمل تھا، لوگوں میں بیان تو کرتا تھا. وہ بیان کرتے تھے کہ تو لوگوں میں بیان تو کرتا تھا مگر تو تھا بے عمل. مگر ایک روز تو نے اجتماع میں بیان کیا اور تیرا بیان سن کر اس اجتماع میں میرا ایک ایسا بندہ تھا جو کبھی میرے خوف سے نہیں رویا تھا، مگر تیرا بیان سن کر وہ رو پڑا. اس کے رونے کی وجہ سے میں نے اس کی، تیری اور جتنے اجتماع میں حاضر تھے سب کی مغفرت کر دی. اجتماع میں آیا کرو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اجتماع میں آیا کرو. ماں جانے کس کی دعا، کس کی آمین، کس کی کس کی سسکی، ارے کس کی حاضری
آپ کی میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے. کہ یہ ذکر کی مجالس ہوتی ہیں، ان مجالس کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں اور ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ اٹھو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. بلکہ ان میں وہ شخص جو ان کے قریب ہو مگر ان میں نہ ہو، وہ بھی محروم نہیں رہتا کہ ان کے قریب آنے والا بھی محروم نہیں چھوڑا جاتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا جہنم کی آگ کو 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک جلایا گیا تو وہ سیاہ ہو گئی. تو اب جہنم کالی سیاہ ہے، اس کے شعلے نہیں بجھتے. یہ سن کر آپ کے سامنے ایک حبشی چیخے مار کر رونے لگا تو جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے سامنے رونے والا شخص کون ہے؟ فرمایا حبشہ کا ایک شخص ہے. اور پھر اس شخص کی تعریف بیان فرمائی تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی مسکراہٹ میں اضافہ فرماؤں گا. حضرت سیدنا منصور بھی زاغان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نماز پڑھتے اور روتے اور اپنے امامے کا ایک بل اتار کر اس سے اپنے آنسو پوچھتے تھے یہاں تک کہ سارا امامہ تر ہو جاتا، پھر اسے دھوپ میں پھیلا کر خشک کرتے، اتنا روتے تھے. جب حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھیں دکھنے لگی اور نظر کمزور ہو گئی تو حکیم نے کہا اگر آپ رونا اور سجدہ کرنا چھوڑ دیں تو آپ کا علاج کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا ان 2 چیزوں کے بغیر میرا زندہ رہنا ناممکن ہے، تم جاؤ، مجھے تمہارے علاج کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں رونے کی توفیق عطا فرمائے اور فضول قسم کا ہنسنا، فضول قسم کی صحبت، قہقہے لگانا، گناہوں بری صحبت میں جانا، جناب یہاں تفریح بہت ہوتی ہے. ارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا کوئی ایسا عمل جو ہم جس طرح کے فضول اور گناہوں برے اور یہ تفریح کے نام پر الٹے سیدھے جو عمل کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں اور جیسے عجیب و غریب قسم کی صحبت اور سنگت ہم اختیار کرتے ہیں، آپ بتائیں آپ کس بزرگ سے اس صحبت کو ثابت کریں گے؟ غفلت بری صحبتیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دل بیمار ہو گئے، ہمارا باطن بیمار ہو گیا. ہمیں مسجد میں، تلاوت میں، یہ رونے میں، یہ رقت قلبی میں، اس میں ہمیں اتنی لذت نہیں ملتی. اللہ کے نیک بندے تو رونے میں لذت دیتے. یعنی حقیقت یہ کہ میں نے امیر علیہ سنت کو دیکھا ہے، یعنی آپ کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی کلام پڑھا جائے یا نعت شریف ہو یا اس طرح کا کوئی ذکر ہو، اتنا ہلکا ہو، تو اگر کوئی آنسو نہ نکلے نا گویا کہ لذت نہیں ملتی، مزہ نہیں ملتا. تو یہ سب ملے گا صحبت سے. اگر غافلوں کی صحبت میں رہیں گے تو غفلت غالب آ جائے گی، عاشقوں کی صحبت میں رہیں گے تو عشق غالب آ جائے گا. الحمدللہ دعوت اسلامی عاشقان رسول کی صحبت مہیا کرتی ہے. مدنی قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ آپ کو رونا نصیب ہوگا. قرآن پاک درست سیکھ کر اس کی تلاوت کریں، پڑھیں، انشاءاللہ رونا نصیب ہوگا. گناہوں کو یاد کریں، جہنم کا تذکرہ پڑھیں، گناہوں کی سزائیں پڑھیں کہ کس کس گناہ پر کیسی کیسی سزائیں دی جائیں گی. انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہوگا. اپنے گناہ اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا تصور کریں، انشاءاللہ رونا نصیب ہوگا. اور اللہ کی یاد میں رونے کی جو فضائل میں نے بیان کیے، ان فضیلتوں پر غور کریں، انشاءاللہ رونا نصیب ہوگا. اور ریاکاری کی تباہ کاری کو ضرور پڑھیں،
تاکہ جو رونا نصیب ہو وہ اللہ کے لیے رونا نصیب ہو، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رونا نصیب ہو۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اخلاص کے آنسو نصیب ہو جائیں، اخلاص کا رونا نصیب ہو جائے۔ کیسا محروم و بد نصیب ہے وہ شخص جو صرف لوگوں کی واہ سننے کے لیے بولے کہ مجھے رونا آ گیا، صرف لوگوں کی واہ سننے کے لیے کہ یار واہ، ارے واہ سن لی، اب کیا ملا تجھے بھائی؟ خالی واہ ہی مل گئی، خلاص ختم۔ تو واہ کیا تھی؟ واہ کا کیا نتیجہ نکلا؟ واہ کا کیا فائدہ ہوا؟ واہ تجھے کون سی بچا کر لے جائے گی؟ کاش اس واہ کے چکر میں پڑنے کے بجائے اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر ملتا، مغفرت و بخشش کی خیرات ملتی، اور جہنم کی آگ سے آزادی ملتی۔ تو حب جاہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہ، یہ نہ، اللہ کے رضا کے لیے رونا۔ ہر عمل خالص ہو جائے اللہ کے لیے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک